بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ اور ایک پرندے کا واقعہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے فرمایا، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، غار کے اندر درجہ میں چلے جاؤ، جو ملے کھا لو۔ چنانچہ میں اندر گیا تو میں ایک پتھر پر اخروٹ، منکی، خربوز، سیب، انجیر، یہ سب چیزیں ایک طرف رکھی ہوئی پائی۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے بیٹھے سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ آپ کے لیے کہاں سے آتا ہے؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا، یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید، سینہ سرخ اور اس کا گلا سبز تھا۔ اس کی چونچ میں منکی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منکی پر، اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب ان کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا، تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، یہی پرندہ میرے پاس چیزیں لاتا ہے 30 سال سے۔ میں نے پوچھا، دن میں کتنی بار آتا جاتا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور چلا گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا، تمہارے واسطے ایک بار زیادہ لاتا ہے، اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کے مثل تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا، یہی پرندہ عاشورہ کے روز 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے۔ میں اس کا کرتا یا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال دیتے تھے، وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکھڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ اچانک 7 آدمی ان کے پاس آئے، جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب پھری ہوئی تھی، سرخ تھی، ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا کہ ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان ہیں۔ ایک نے سورہ طٰہٰ آپ کو سنائی، دوسرے نے سورہ فرقان، ایک نے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھے۔ پھر یہ لوگ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدہ میں یہ دعا پڑھتے سنا ہے، اللہم آمنا علی باقبالی علیک و اسقائی الیک و انصاتی لک و الفہم عنک و البصیرۃ فی امرک و النفاذ فی خدمتک و حسن الادب فی معاملتک۔ اس دعا کو آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟ فرمایا، مجھے اس کا الہام کیا گیا کہ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، میں نے ایک ہاتف کو کہتے سنا کہ جب تم یہ دعا مانگو تو آواز سے یہ دعا مقبول ہے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کر۔ تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ تو میں نے اپنا قصہ ان سے بیان کیا۔ فرمایا، اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہو گئی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے کہا، میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا، اٹھو چلو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا، ادب سیکھو، بھوکا رہنا اختیار کرو، مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے۔ مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور وہ یہ کہ فرمایا، تم طواف زیارت کے دن زمزم مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہو، اپنے واسطے دعا کی خواستگاری کرو۔ پھر وہ مجھے لے کر غار کے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے آپ سے کہا کہ جسے نہ سمجھا، مجھ سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے، اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب کی تو دمشق گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔
میں نے ان سے قصہ بیان کیا اور ہم سے ان کی تلاش میں نکلے۔ بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے، چنانچہ ہم اسی پہاڑ اور چشمے پر پہنچے۔ 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا یہ چیز تم پر ظاہر ہو گئی، ہم سے پوشیدہ کی گئی۔ میں ہر سال حج کرتا اور اس شخص کو جس کا ایک بزرگ نے پتہ دیا تھا تلاش کرتا تھا، وہ مجھے نہ ملے، حتیٰ کہ 8-10 دن گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو جن کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان بعد عصر کے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کی۔ پھر میں نے کہا کہ ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کہ کوہ لبنان پر۔ مجھ سے کہا خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا کیا ان کی وفات ہو گئی کیا؟ کہا اسی وقت میں نے ان کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ غار میں دفن کیا اور ان کی نماز ادا کی۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جو ان کے لیے میوے لایا کرتا تھا گر پڑا اور پر مارتے مارتے مر گیا۔ ہم نے اسے بھی ان کے پاؤں کے پاس دفنا دیا۔ پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ رضی اللہ عن الجمیع و نفعنا بہم، آمین۔ بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور اللہ تبارک و تعالی خود غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔